الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في مقامه المجيد والفرقان الحميد قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا ماء مباركا فأنبتنا حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا في القرآن العظيم إنه جواد ملك بر رؤوف رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے لفظ کن سے اس دنیا کو جو ہے بنایا اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ان سب میں اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا اور اس کی تمام تر دنیاوی ضروریات زندگی کو بندوبست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت کر دیا جب انسان اس دنیا کے اندر پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور اپنی ماؤں کے شکم کے اندر تھا. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کی روزی، اس کی عمر اور اس کے ایام وہ کیا کرے گا اور کیسی زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیز جو ہے لکھ دی. بعد از تمام انبیاء علیہم السلام پر اللہ کی بیشبار رحمتیں برکتیں نازل ہوں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا اور اس بھٹکتی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء علیہم السلام پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے کہ جس کے ذریعے سے یہ بھٹکتی ہوئی انسانیت جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے اور جنتوں کا مالک اور وارث بن جائے. وہ جنت جس کے اندر سے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو نکالا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اس لیے تاکہ ہم پھر دوبارہ جو ہے اس جنت کے اندر داخل ہو جائیں کہ جس کے اندر سے ہمارے ماں اور باپ کو نکالا گیا. تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی بیشبار رحمت برکت نازل ہوں، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے تمام بنی نوع انسان کے لیے رحمت اور برکت بنا کر کے بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو میں نے آپ کے سامنے سورت پڑھی وہ 30ویں پارے کی سورت العصر ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے کامیاب ہونے کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جائیں گی وہ لوگ ہی روز قیامت جو ہے کامیاب ہو پائیں گے اور جن کے اندر یہ 4 خصوصیات نہیں پائی جائیں گی وہ ناکام اور نامراد ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اس دنیا کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں اور خسارے میں ہیں اور ٹوٹے میں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قسم کھانے کے بعد میں یہ بات اجاگر کی، یہ 4 چیزیں جن لوگوں کے اندر پائی جائیں گی وہی لوگ جو ہے خسارے سے اور گھاٹے سے بچنے والے ہوں گے۔ الا الذین آمنوا، ایمان لانے والے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرنے والے، وتواصوا بالحق، اور حق کی آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرنے والے، وتواصوا بالحق، اور لاسٹ میں وتواصوا بالصبر، اور صبر کرنے والے اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے والے۔ یہاں پر ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں اس زمانے کی قسم کھائی ہے۔ زمانے سے آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا چیز مراد ہے؟ زمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز مراد ہے، یہ دنیا کا جو سسٹم اور جو نظام جو چل رہا ہے یہ زمانہ کہلاتا ہے، یعنی کہ سورج کا نکلنا اور سورج کا ڈوبنا، دن کا نکلنا اور پھر اس کے پیچھے رات کا آنا۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دن بڑا ہو جاتا ہے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیز جو ہے ایک زمانہ ہے، یعنی اول عصر ہے، یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کی قسم کھاتا ہے کہ جس کے اندر ہم جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے لیل و نہار گزار رہے ہیں۔ یہ سب چیز جو ہے زمانے کے اندر آتی ہے۔ ہماری زندگی کے سال اور مہینے اور گھڑیے اور گھنٹے اور منٹ اور سیکنڈ، یہ سب کے سب زمانے کے اندر جو ہے آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں پر یہ چیز ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے رب کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم نہ کھائیں۔ نبی کی، رسول کی، ماں کی، باپ کی، کسی بھی چیز کی قسم نہ کھائیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ جو ہے اللہ کی قسم کے علاوہ، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو قسم کھانے کی نوبت کس وقت آتی ہے انسان پہ؟ جب انسان اپنی کسی بات کو سچ ثابت کرنے پر تلا ہو تو اس وقت جو ہے انسان کو قسم کھانی پڑتی ہے، اور وہ قسم کھا بھی سکتا ہے، لیکن انسان جو ہے اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی مخلوق میں سے جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کی قسم نہ کھائے، صرف اپنے رب کی قسم کھائے، اللہ کی قسم کھائے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا ایک انسانوں پر حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی بھی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر وہ تین کہا، وہ زیتون کہا، وہ طور سینین، وہ ہادر بلد الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا قسمیں کھائی ہیں، لیکن آپ اس میں دیکھیں گے زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے، لیکن بندوں کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کے علاوہ قسم نہ کھائیں۔ اور ایسے ہی ہر وقت انسان چھوٹی سے چھوٹی بات پر قسم کھا بیٹھتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ قسم اس وقت کھائی جائے کہ ہاں بھائی جب جھوٹ اور سچ کا معاملہ ہو اور جو ہے سچ کو ثابت کرنا ہو کہ یہ میری بات جو ہے سچ ہے، تب انسان جو ہے قسم کھائے۔ ایسے جو ہے اپنی منمانی، اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے وہ قسم کھا لے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ چیز جو ہے شریعت میں غلط ہے۔ اس کے بعد میں آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قسم کیوں کھائی؟ یہاں سے یہ بات مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آگے جو بات کہنے والا ہے، کوئی ایسی مین بات ہے، کوئی ایسی بھاری اور وزنی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسانوں کو جو ہے اجاگر کرنا چاہتا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ میں نے قسم یوں ہی نہیں اٹھائی جو ہے تم یہ سمجھتے ہو یہ قسم ایسے ہی اٹھا لی گئی، بلکہ اس قسم کا مقصد ہے کہ یہ جو آنے والی بات ہے یہ تمہارے لیے بہت مین ہے اور تمہاری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انسان جو ہے، جس انسان کے اندر یہ چار چیزیں آ گئی، وہی صرف جو ہے کل قیامت والے دن خسارے سے اور گھاٹے سے بچا لیا جائے گا۔ اور ان چار چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز انسان کے اندر نہ رہی یا کم پائی گئی تو وہ انسان خسارے کے اندر چلا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان لانا۔ اب ایمان
किन चीज़ों पर लाना है? ईमान जो है 6 चीज़ों पर लाना है। सबसे पहली चीज़ है अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान और यौम आखिरत पर ईमान। और छठी चीज़ जो है वो यानी तकदीर के व खैर ही व शर ही, यानी तकदीर के अंदर अच्छा होना या बुरा होना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लिख दिया गया है। यानी अल्लाह पर ईमान लाना कैसा हो? अल्लाह पर ईमान लाना ऐसा हो कि इंसान बंदा इस बात का इकरार करे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और इस कायनात के अंदर, इस कायनात को बनाने में अल्लाह का कोई भी साझी और कोई भी पार्टनर नहीं है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। ये पूरी की पूरी खलकत, ये पूरी की पूरी दुनिया और इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चरिंद परिंद पहाड़ परिंदे, जितनी भी चीज़ें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अकेले बनाई हैं, खुद अकेले पैदा की हैं। इन चीज़ों को बनाने के अंदर कोई दूसरा जो है शरीक नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के साझी और पार्टनर हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन सब चीज़ों से पाक और साफ है। अगर इस अकीदे के अंदर जरा सी भी लचक पाई जाएगी, तब इंसान का ईमान जो है, अल्लाह पर ईमान जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। और नंबर 2, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान। अल्लाह के फरिश्ते एक नूरी मखलूक हैं और जो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर लगे रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काम को करने का हुक्म दिया है वो वही काम करते हैं और उसके अलावा दूसरा काम नहीं करते। और नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला की किताबों पर ईमान, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताबें अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और रसूलों और नबियों पर नाज़िल की, हमें उन सब पर भी ईमान लाना है, जिसके अंदर 4 मशहूर किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और लास्ट में जो है कुरान करीम है। ईमान सब पर लाना है, लेकिन अमल के तौर पर जो है हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी के अंदर कुरान करीम पर जो ही कुरान करीम पर अमल करना है और उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो नसीहतें दी गई हैं उनको मानना है और उन पर अमल करना है। उसके सिवा जो किताबें हैं सिर्फ उन पर ईमान लाना है। हमें अब तौरात और ज़बूर और इंजील को ना तो पढ़ना है और ना ही उस पर अमल करना है, सिर्फ ईमान लाना है कि ये 3 किताबें भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करता है। सिर्फ ईमान लाना है, लेकिन अमल जो करना है वो सिर्फ कुरान करीम पर करना है, उसके अलावा किसी और किताब पर अमल नहीं करना है मेरे अजीज मेरे दोस्त। और अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, यानी इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रुश्द व हिदायत और रहनुमाई के लिए वक्तन फ़वक्तन अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के अंदर लोगों की हिदायत के लिए नमूना और आइडियल बना के भेजा, जिसमें सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सबसे आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर भेजा। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए उन सब की नबूवत को अल्लाह तबारक व तआला ने अब जो है ख़त्म कर दिया, यानी सिर्फ उनको नबी माना जाएगा। लेकिन अब जो है सिर्फ नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत जो है क़यामत तक के लिए बाकी और साकी रहेगी। उसके अलावा किसी नबी रसूल की शरीयत जो है अब नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद में यौम आखिरत पर ईमान लाना कि एक दिन ऐसा भी है कि जिस दिन हर इंसान को अपने आमाल का जो है जज़ा और सज़ा जो है अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जो है देना पड़ेगी। यानी जिस इंसान ने नेक अमाल किए हैं उसको वैसा बदला दिया जाएगा और जिसने अगर बुरे अमाल किए हैं उसको वैसा बदला दिया जाएगा मेरे अजीजों मेरे दोस्तों। और छठी चीज़ यह है कि इंसान के नसीब में क्या है, वह खैर ही व शर ही, यानी उसके नसीब के अंदर जो भी भलाई या बुराई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लिख दी गई है वो उसके साथ में होनी है। यहाँ से एक बात आप और हम ये समझ लें कि कभी इंसान ये ना सोचे कि इंसान अपनी, वो एक अलग चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और उसको खैर और शर के दोनों रास्ते दिखा दिए। अब ये इंसान कह सकता है कि भाई मैं बुरा काम कर रहा हूँ, मैं जिना कर रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नसीब में ऐसा ही लिखा हो। तो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों हरगिज़ ऐसा नहीं है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों रास्ते दिखा दिए, सीधा रास्ता भी दिखा दिया और टेढ़ा रास्ता भी दिखा दिया। अब इंसान की चॉइस है कि अगर वो उल्टा रास्ता यानी टेढ़ा रास्ता अख्तियार करता है तो वो जहन्नम के अंदर जाने वाला है।
اور اگر وہ سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ جنت کے اندر جانے والا ہے۔ یہ میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ ایمان ہے، 6 چیزوں پر ایمان لانا۔ اس کے بعد میں جو ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد میں عمل صالح ہے۔ ایمان لانے کے بعد میں آپ کو فوراً جو ہے نیک عمل کرنا ہے۔ ایک انسان ایمان تو لاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ نماز کا منکر ہے، زکوٰۃ کا منکر ہے، حج کا منکر ہے، تو اس انسان کا جو ہے ایمان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں ایمان لے آیا، میں مسلمان ہو گیا، یہ کافی نہیں ہے۔ یعنی کہ ایمان اور عمل جو ہے ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر انسان عمل کرتا ہے لیکن ایمان نہیں لایا تو اس کا جو ہے وہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دنوں میں بہت سے بیچارے کافر جو مطلب غیر مسلم ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، تو کیا ان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے؟ میرے عزیزوں میرے دوستوں، ان کا کوئی بھی عمل بغیر ایمان کے، جب تک کہ وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لے آئیں، ان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ میں نے ایسے ہندو لوگوں کو، غیر مسلم لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، تو کیا ان کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے؟ نہیں، ان کا کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور نمبر 2، ایمان لایا لیکن عمل نہیں کیا تو اس کا ایمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا نام لیا، اس کے بعد میں فوراً عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ یعنی کہ ایمان ہوگا اور عمل نہیں ہوگا تب بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر عمل ہے اور ایمان نہیں ہے تب بھی اس جو ہے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دونوں چیزیں جب تک ایک ساتھ نہیں پائی جائیں گی تب تک انسان جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر آ جائیں گی، اس کے بعد میں اس کو کیا کرنا ہے؟ خالی صرف یہ نہیں کہ وہ خود ایمان لے آیا اور عمل کرتا رہا، اس کے بعد میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اس کے بعد میں انسان کو جو ہے اپنے گھر میں، اپنے آس پڑوس میں، اپنی فرینڈشپ کے اندر جو ہے جو لوگ اس کے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کو حق کی بات بتانی بھی ہے، حق کی تلقین کرنی ہے۔ اگر کوئی انسان غلط کام کے اندر ملوث ہے تو اس کو سمجھانا ہے دینی طور پر، ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دینا ہے۔ صرف انسان یہ نہ سمجھے کہ میں ایمان لے آیا اور میں عمل کرتا ہوں اور یہ میرے لیے کافی ہے، یہ کافی نہیں ہوگا جب تک کہ انسان خود بھی نیک عمل کرے اور اپنے گرد و نواح کے رہنے والے، جس کو کہتے ہیں اصحاب بالجنب، جو تمہارے قریبی دوست، تمہارے بھائی، تمہارے بہن، تمہارے دوست اور تمہارے گھر کے احباب، ان سب کو بھی جو ہے حق کی تلقین کرنا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں گے جب حق کی تلقین کی جاتی ہے تو اس کے اندر پھر انسان کے اوپر مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں، تو ان پریشانیوں پر انسان کو جو ہے صبر بھی کرنا ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے صرف اپنے لیے عمل کو جو ہے چوائس کر لے کہ بھئی کوئی بات نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے کوئی مطلب نہیں، کوئی میرے ساتھ والا نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اس سے مجھے کوئی مطلب، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود بھی نیک عمل کرنا ہے اور اپنے ساتھ والوں کو بھی نیک عمل کی تلقین کرنی ہے۔ گھر کے اندر ہیں تو اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو، سب کو جو ہے نیک عمل کی تلقین کرنی ہے، ان کو نصیحت کرنی ہے۔ اور یہی تو ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب 7 سال کے تمہارے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ڈنڈا اٹھاؤ۔ ڈنڈا اٹھانے مطلب ان کو ڈانٹو اور پھٹکو، نصیحت کر کے جو ہے نماز کے لیے ساتھ میں لے کے جاؤ۔ لیکن آج ہمارا میرے عزیزوں میرے دوستوں برا حال ہے، آج ہم خود جب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم اپنی اولاد سے کیا امید رکھیں گے؟ بتائیے میرے عزیزوں میرے دوستوں۔ لیکن آج انسانوں کے اندر دیکھیں ہر چیز کی طرف ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے، میرا بچہ یہ بن جائے، میرا بچہ وہ بن جائے، لیکن کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ میرا بچہ 5 وقت کا نمازی بن جائے۔ ارے میرے عزیزوں میرے دوستوں، اس دنیا کی زندگی چند سالہ ہے، 50-60 سال کے اندر یہ کہانی دی اینڈ ہو جائے گی، اس کے بعد فنش ہے معاملہ، پھر تمہارا نام آیا مال تمہارے ہاتھ کے اندر تھما دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں پھر کیا کرو گے؟ اور وہ دن ایسا ہوگا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایسا اس دن لایا جائے گا کہ جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، لیکن جب وہ جنت کی طرف بڑھے گا تو اس کے پیچھے اس کے متعلقین جن کے حق اس نے ہدف کیے ہیں، مارے ہیں، وہ اس کے پیچھے لگ پڑیں گے۔
हैं, उसकी औरत ये कहेगी अल्लाह ताला ये खुद तो नमाज पढ़ता था लेकिन कभी इसने मुझे नमाज को नहीं कहा, उसकी औरत, उसकी बेटी और उसके बेटे और उसके जितने भी रिश्तेदार होंगे सब ये कहेंगे ये खुद तो बड़ा परहेजगार बनता था लेकिन आज तक हमें इसने कभी भी नेकी का हुक्म नहीं दिया। तो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, सिर्फ नेकी को अपनी जात तक महदूद रखना कि हाँ ठीक है भाई मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, मोहल्ला जहन्नम में जाता चला जाए, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज का जवाब उस दिन देना पड़ेगा। जो जो आपके अंडर में काम करते हैं उनका भी अल्लाह तबारक ताला आपसे सवाल करेगा उस दिन क़यामत वाले दिन कि ये तुम्हारे अंडर में काम करते थे, इनको नमाज के लिए तुमने क्यों नहीं बोला। आप ये ना देखें कि 10-5 मिनट के अंदर मेरा कितना काम हो जाएगा, वो ना देखें। आप ये देखें कि आपका ये मुसलमान भाई आपके अंडर में काम करता है, आखिर वक्त पर नमाज क्यों नहीं पढ़ता। लेकिन आज हालात ये है जब हम खुद नेक अमल करने वाले नहीं है तो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं? हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं? पहले हमें जो है अपने आप को ढालना है और उसके बाद में पूरे मुआशरे को जो है ढालना है। मैं आपको एक हदीस कुदसी बयान करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बार अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को बुलाया और कहा है जिब्रील अमीन फला बस्ती पे तुम्हें जो है अजाब जो है डालना है, उस बस्ती को तहस नहस कर दो और बर्बाद कर दो। अल्लाह जिब्रील अमीन ने कहा क्या अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती के अंदर तेरा एक बहुत ही परहेजगार और नेक बंदा रहता है। तो अल्लाह पता है अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ जिब्रील सबसे पहले उस बंदे से जो है बर्बादी और हलाकत को चालू करो, सबसे पहले उसको बर्बाद करो। तो जिब्रील अमीन ने कहा कि वो तो ऐ अल्लाह ताला तेरा बहुत नेक और परहेजगार बंदा है। तो अल्लाह ने कहा ऐ जिब्रील तुम्हें क्या मालूम है कि जिस वक्त इस दुनिया के अंदर लोग गुमराही के अंदर मुब्तला थे और बुराइयों के अंदर मुलव्विस थे और सारे के सारे बुरे काम करते थे, लेकिन ये शख्स अपने घर से निकल के किसी को बुराई से नहीं रोकता था और भलाई का हुक्म नहीं करता था। लिहाजा सबसे पहले जो है इस इंसान को बर्बाद कर, उसके बाद में दूसरों को बर्बाद कर। तो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, हमें जो है इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हमारा हालात पूरी दुनिया के अंदर हम देखें मुसलमान पिट रहे हैं और कट रहे हैं। किस वजह पे? इसी बुनियाद पे सिर्फ ईमान ले आए, सिर्फ गोश्त खाने के मुसलमान बन गए हम। बताइए, इसी बात के मुसलमान हैं हम। अमल हमारे अंदर है नहीं, कलमा सिर्फ पढ़ लिए हैं, अमल से दूर है। तो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, ऐसा कलमा पढ़ना जो अमल से खाली होगा, उसकी मिसाल उस चाबी के जैसी है कि जिसके अंदर दंदाने नहीं है। जो चाबी जो होती है कि उसके अंदर खांचे होते हैं ताकि ताला खुल जाए, और जो चाबी सीधी है साफ सुथरी है उसके अंदर दंदाने नहीं है, यानी कि अगर आप उसको ताले के अंदर डालेंगे तो खुलेगा नहीं। जब तक इंसान का अमल उसके साथ में नहीं होगा तब तक उसके ईमान की चाबी काम नहीं करेगी। अगर हमें अपने ईमान को संवारना है, सुधारना है, तो उसके साथ में हमें अमल करना पड़ेगा। यानी अमल वो एक ऐसी चीज है जो चाबी के दंदाने हैं और उसी चाबी से जन्नत का दरवाजा खुलेगा। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, सिर्फ ईमान ले आना उससे काम नहीं होगा। तो आज हमें जो है अपने ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए और अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अब तक जो हमने गफलत वाली जिंदगी गुजारी उससे हमें महफूज रखे, और अब तक जो भी हमारे मुतल्लिकीन मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें इस दुनिया से जा चुके हैं उन सबको जन्नत खुदा आला मकाम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नहु जव्वादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। Ha